قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وإنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد تهدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا وإنما هذا القول منهم يعلون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ان آیات مبارکہ میں قریش کے کفر، سرکشی، اناد بھی سرکشی کا معنی میں ہوتا اور ان کے جھوٹے آیات ہی جب وہ اللہ کا قرآن کی آیات سنتے ہیں تو بربن دعووں کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کا کلام لا سکتے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْهُمْ قَوْلٌ بِلَا فِعْلٍ، یہ ان کا کہنا ہے لیکن وہ کر تو کچھ بھی نہ سکے، ورنہ اللہ کے تبارک و تعالی نے تو قرآن میں ان کو تحدی فرمائی ہے کئی دفعہ. اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرٍ، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد کامل پہ اتارا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر سچے ہو. اور اللہ نے ارشاد بھی فرما دے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس میں دونوں صیغے ہیں نفی کے، لم بھی نفی کے لیے ہوتا ہے اور لن بھی نفی کے لیے ہوتا ہے، لیکن دونوں یعنی ماضی کی بھی نفی ہو گئی، زمانے مستقبل کی بھی نفی ہو گئی. یہ زمانے ماضی میں بھی نہیں کر سکے اور آئندہ مستقبل میں بھی اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج دیکھ لیں کہ کفر کے پاس کتنی ظاہری طاقت ہے، ان کے پاس کتنے اسباب ہیں، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو یعنی ذرا بھی غور اگر کریں تو کیا آج تک کوئی بندہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن کو لے آئے؟ یعنی اس وقت پوری دنیا پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دیکھا جائے تو کفر کا کنٹرول ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسی طرح اور دنیا کے کافر ہیں. اور دیکھیں کہ کتنے ان میں عقول ہیں اور کتنی ان کی جدید ٹیکنالوجی ہے اور کتنی ان کی ترقی کا دور ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے قرآن کا مقابلہ آج تک بھی نہیں کر سکے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کر سکے. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یا انہوں نے کوئی زور نہیں لگایا ہوگا، یا انہوں نے اپنی طرف سے محنت نہیں کی ہوگی
بلکہ آپ دیکھیں نا کہ جتنے مسلمان جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، منکر قرآن ہو جاتے ہیں، منکر حدیث ہو جاتے ہیں، ان کو کافر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مقابلہ کر سکیں، ورنہ ان کو کیا دلچسپی ہے، ان کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے سلمان رشدی سے، یا ان کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے تسلیمہ نسرین سے، یا اس قسم کی جو کافر صفتوں والے لوگ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، لیکن ان پہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ شاید یہ قرآن کا مقابلہ کر لیں، شاید ہی اللہ کے نبی کی حدیث کا مقابلہ کر سکے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ اب اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھئی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ہے کہ شبہات پیدا کیے جائیں، شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کے ذہن جو ہے ان کو الجھایا جائے کہ دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہے تو کبھی بدر کا قصہ آ جاتا ہے، پھر ہجرت کی بات آ جاتی ہے، حالانکہ ہجرت پہلے ہے اور بدر کا واقعہ بعد میں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور یہ واقعہ تو مکے میں تھا، مدینہ منورہ میں تو کافر تھے نہیں، وہاں تو یہودی تھے، وہاں تو منافقین تھے، کفار جو تھے وہ تو مکے میں تھے، اور نضر بن الحارث وغیرہ یا اس کی جماعت جو ہے وہ مکے میں تھی۔ تو اب یہ آیات مبارک جو ہیں ان کا تعلق تو مکی زندگی سے ہے، لیکن آیا ہے مدنی صورتوں میں اور آیا ہے جنگ بدر کے واقعے کے بعد، تو اس لیے وہ پھر شبہات ڈالتے ہیں۔ دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہو تو آپس میں اس کا ربط نہیں ہوگا، وہ آپس میں آخر نعوذ باللہ پھر یہ آگے پیچھے کیسے ہو جاتا ہے؟ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کلام نہیں، چونکہ اللہ تو مسلمانوں کے ہاں بھولنے سے پاک ہے، تو یہ کلام جو آگے پیچھے ہو گیا ہے، قرآن کی آیات کے قصے جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک اللہ نے ہر دور میں اپنے بندے پیدا کیے ہیں جو کفر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمایا، اس لیے پہلے دور صحابہ کا آیا، صحابہ کے بعد تابعین کا آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا آیا، ان کے بعد پھر ائمہ محدثین اور ائمہ فقہاء اور علماء اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے جنہوں نے ہر میدان میں باطل کو للکارا ہے اور انہوں نے ان کے ہر شبہات کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ جہاں تک ربط کا تعلق ہے تو علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھ دی ہیں، تصنیفات کر دی ہیں ماشاءاللہ، جیسے علامہ بقائی کی ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہے نظم الدرر فی ترتیب الآیات والصور، ان کی بہت عظیم کتاب ہے اور کئی مجلدات میں ہے۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ تم اگر ربط کے بہانے میں شبہ ڈالتے ہو تو آؤ ہم تمہیں سمجھائیں، تمہیں تو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، تم کیا جانا۔ تو جو آدمی قرآن پر ایمان نہیں لے آتا ہے اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ ترتیب نزول کیا ہے اور ترتیب مصاحف کیا ہے، اور اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ترتیبات میں فرق کیا ہے، اور اس کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ قرآن کا مدعا اور مقصود اصلی کیا ہے۔ تو اللہ نے ہر دور میں الحمدللہ اہل حق کو پیدا کیا جنہوں نے کفر کا توڑ کیا اور جنہوں نے باطل کا مقابلہ کیا اور باطل اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ابھی چند دنوں کی بات ہے، یہ کوئی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے کہ ان کا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری اور وہ ان کا یعنی انٹرنیشنل لیول کا یعنی عالمی اپنے عیسائیت کا داعی ہے اور بہت بڑا اس کا مقام ہے پوپ پال کے بعد۔ تو اس نے مناظرے کا چیلنج دیا احمد دیدات کو، وہ بیچارے اس وقت الحمدللہ بہت تندرست و مریض ہیں، تو انہوں نے قبول فرما لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کر رہے ہیں تو آج اچھا۔ اور خدا کی شان ہے کہ وہ مناظرہ اس انداز کا تھا چونکہ وہ ان کے ملکوں میں تھا، یورپین کنٹریز میں تھا،
تو ساری دنیا کا میڈیا جو ہے جی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور پوری کاروائی جو ہے پورے عالم کو دکھا رہے تھے، وہ ڈش کے ذریعے سے اور سلائڈ کے ذریعے سے۔ تو بہرحال وہ تو ایک لمبی بات ہے وہ مناظرے کی، یعنی اللہ کے قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ احمد دیدات نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ اس وقت لاکھوں لوگ ہمارے سامنے ہیں اور کروڑوں جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے۔ میں پادری انجیل پہ ان کے صاحب کو کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو مناظرے میں باپ، انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندے تمہاری کتاب ہے اور تم مانتے ہو انجیل اللہ کی کتاب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، تو اس میں تمہیں شرم کیا ہے بھلا؟ اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے جہاں سے حکم کرو میں پڑھوں، مجھے جہاں سے حکم کرو میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں جہاں سے کہہ رہا ہوں تم بھی پڑھو اور ترجمہ کرو۔ اب جناب وہ زور لگا لگا کے تھک گئے، آخر احمد دیدات نے کہا کہ بھئی آپ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کی کتاب سچی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے کون سی پھانسی لگ رہی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، ایک زہر کا پیالہ لے آؤ، یہ تمہارا پادری پی لے گا لیکن پڑھے گا نہیں۔ اور اس نے مناظرہ ہار گیا لیکن نہیں پڑھا۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں ایسی نعوذ باللہ مغلظات ہیں، ایسی غلط باتیں ہیں کہ کوئی شریف آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے جس کو پڑھتے ہوئے شرم آئے؟ تو یعنی یہ ابھی اس دور کا واقعہ ہے، یعنی اس میں بھی کفر کی قوت جو ہے وہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ اور اسی طرح المناظرۃ الکبریٰ کے نام سے جو کتابیں ماشاءاللہ چھپی ہیں، جس میں مجاہد اسلام حضرت رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے جب اس دور کے پادریوں کو للکارا تو وہ آپ پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ ان کو تو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ علماء حق کے سامنے بات کر سکیں۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں کفر کے پاس اتنی جدید علم ہے، جدید قوت ہے، بڑے بڑے ان کے پاس مفکر ہیں، اسکالر ہیں، بڑی محنت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے۔ اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ جو آج بھی ببانگ دہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ وَهَذَا مِنْهُمْ قَوْلٌ، یہ کہتے تو تھے لیکن بلا فعل کر کچھ نہیں سکے کہ قرآن کے مقابلے پہ لے آئے، اور نہ ان کی یہ طاقت تھی۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما هذا القول منهم، یہ کیوں کہتے تھے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ بابا قرآن سے حیران نہ ہوں، بھئی ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی کلام کر سکتے ہیں، تاکہ اپنے لوگوں کو جھوٹ میں مطمئن کر سکیں، ورنہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں عرب میں، اگر آپ شعراء جاہلیت کا کلام اٹھا کے پڑھیں تو اتنا ان کا یعنی یقین کریں کہ ہمیں تو ان کے اشعار کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، یعنی اتنا بڑا ان کا اونچا کلام ہے اور اتنا گہرا کلام ہے شعراء جاہلیت کا، لیکن جب قرآن سامنے آیا تو سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ یعنی جیسے کہ ہمارے محاورات میں کہتے ہیں نا کہ بولتی بند ہو گئی، یعنی اللہ کے قرآن سامنے آنے کے بعد قابل نہیں، بس اس کا مقابلہ نہیں، لیس ھذا قول البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اس کا ہم مقابلہ نہیں۔ اسی طرح زمانہ ابتدا میں خیر القرون میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جاہلیت میں، جن کا شعر جو ہے دنیا سننے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ جب اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے بندے تم اتنے بڑے شاعر ہو، اب تم مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی تو کچھ سناؤ۔ اس نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے نا شعر کہنا بھول گئے، جب سے اللہ کا قرآن پڑھا ہے اب شعر کہتے ہوئے بھی شرم آتی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے نہ کر سکے۔ وقد قیل ان القائل ذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله،
كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي بن جريج وغيرهم فإنه لعنة الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من اخبار ملوکهم رستم واسفندیار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کلمے کا کہنے والا یعنی یہ بات کرنے والا جو ہے مشرکین میں سے کون تھا؟ نضر بن الحارث. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملعون جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں اس نے سفر کیا ہے بلاد فارس میں، اور اس کے بعد وہاں جا کر اس نے تعلیم بھی حاصل کی، اور وہاں جا کر اس نے پرانے بادشاہ جو گزرے ہیں ان کے قصے کہانیاں، جیسے رستم ہے، اسفندیار ہے، اسی طرح الف لیلا ہے، اسی طرح اور کتابیں ہیں وہ پڑھی اس نے. تو اس نے آگے کہا کہ بھئی یہ بھی اسی طرح ایک پرانے قصے ہیں. حضرت سعید ابن جبیر اور سدی ابن جریج فرماتی ہیں کہ اس کلمے کا کہنے والا جو ہے نضر بن الحارث ہے، یعنی زبان سے بدگوئی کرنے والا تو وہی ہوگا، ورنہ تو مشرکین سب کے سب پھر اس کے ساتھ ہام ملاتے تھے. ولما قدم وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بعثه اللہ وهو يتلو على الناس القرآن فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النظر وحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول يا بالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أمكن الله تعالى من يوم بدر ووقع في الأسرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب رقبته صبرا بين يديه ففعل ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آیا بلاد فارس سے، یہ وہاں سے جب علم حاصل کر کے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ قرآن اتار دیا، آپ پہ وحی اتر گئی، آپ کی بعثت کا دور شروع ہو گیا. وَهُوَ يَتْلُو عَلَى النَّاسِ الْقُرْآنَ، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے، لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں. اور جب حضور پاک تشریف لے جاتی اذا قام من مجلس، حضور چلے جاتی، جلسہ یہ بدبخت آ کے بیٹھ جاتا نضر بن الحارث اور آ کے لوگوں کو پھر قصے کہانیاں سناتا، بادشاہوں کے، اسفندیار کے، رستم کے، ان زمانے کے لوگوں کے. اور اس کے بعد لوگوں سے کہتا کہ لوگوں دیکھو کون اچھا قصہ بیان کرتا ہے، میں اچھا قصہ بیان کراؤں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ کا اس ملعون پہ ایسا عذاب آیا کہ جنگ بدر میں یہ بھی شریک تھا نضر بن الحارث، اور یہ قید ہو کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نضر بن الحارث کو میرے سامنے کھڑا کر کے قتل کیا جائے، ورنہ حضور کسی کو باندھ کے نہیں مارتے تھے، یعنی کسی کو باندھ کے کھڑا کر دو اور مار دو نہیں. جو جنگ میں مارے گئے، جو بچ گئے. لیکن حضور نے فرمایا یہ بدبخت ایسا ہے جو اللہ کے قرآن پہ طعن کرتا ہے، اس کو سامنے کھڑا کرو اور قتل کرو. تو اس کو اسی طرح حضور کے حکم کے مطابق قتل کیا گیا بدر میں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَكَانَ الَّذِي أَسْرَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رضي الله تعالى عنه كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر سعيد بن جبير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتل يا رسول الله سيري فقال رسول الله إنه كان يقول في كتاب بالله عز وجل ما يقول فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقال المقداد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغن المقداد من فضلك فقال المقداد هذا الذي أردت قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جن قیدیوں کو قید ہونے کے بعد بھی قتل کا حکم دیا، ان میں ایک تھا عقبۃ بن ابی معیط، اور دوسرا تھا طعیمۃ بن عدی، اور تیسرا تھا نضر بن الحارث.
اور یہ نضر ابن الحارث جو ہے اس کو حضرت مقداد نے قید کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. فلما امر بقتلہ، جب میرے آقا نے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے تو مقداد نے کہا حضور وہ تو میرا قیدی ہے. اصل میں اس زمانے میں ایک حکم یہ بھی تھا نا کہ جو آدمی جس کو قید کرے گا اس کا جو اسباب ہوگا، سامان، تلوار، چیزیں، وہ سب اس کو ملیں گی. تو اس نے کہا اب اس کو تو حضور نے قتل کر دیا، پھر مجھے تو کچھ نہیں ملے گا نا. اصل میں اس لیے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ھذا اسیر، یہ تو میرا قیدی ہے، یہ تو میرا قیدی ہے، اس میں تو میرا حق ہے نا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. حضور پاک نے دوبارہ حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف تان کرتا تھا. آپ نے حکم دیا کہ قتل کیا جائے. تو حضرت مقداد نے پھر کہا، اس نے کہا حضور ٹھیک ہے لیکن ھذا اسیری، ہے میرا قیدی ہے، میں اس کو پکڑ کے لایا ہوں. آپ نے دعا کی اللہم اغن المقداد من فضلک، کہ میرا اللہ میرے مقداد صحابی کو تو خود اپنے خزانے سے عطا فرما تاکہ یہ غنا ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے. یا اللہ اس کو تو مال عطا فرما دے. تو حضرت مقداد نے کہا حضور میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ چلو یہ دعا تو مل جائے آپ کی، اسی لیے تو میں بار بار کہہ رہا تھا، اسی لیے میں بار کہتا تھا کہ میرا قیدی ہے، میرا قیدی ہے، تاکہ کم از کم آپ مجھے قیدی نہیں دیں گے، اس کا مال نہیں دیں گے تو دعا تو دیں گے نا. آپ کی دعا جو ہے وہ مجھے مل گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اسی کے بارے میں نازل ہوئی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَقَدْ رَوَاهُ شَيْخُ النَّبِيِّ بِشَعْبٍ مِنْ أَبِي دِحْيَةَ عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدلت عيمة وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں سعید بن جبیر سے یہ بھی قول آیا ہے کہ طعیمہ کے بجائے مطعم بن عدی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اس لیے کہ مطعم بن عدی جو ہیں وہ بدر کے موقع پہ زندہ ہی نہیں تھا. جب وہ زندہ ہی نہیں تھا تو اس کے قتل کرنے کا کیا، اصل وہ طعیمہ تھے، طعیمہ بن عدی تھے، مطعم بن عدی نہیں تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں ولہذا قال رسول اللہ یوم لو کان متمدین ثم سالنی فی هؤلاء نتنا وهبتهم له يعني الاسارى لانه قد اجار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم رجع من الطائف. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور مجھے ان بدبختو بدبودار موتا کے بارے میں سفارش کرتا کہ یہ قیدی مجھے دے دیے جائیں تو میں چھوڑ دیتا ان کو. وجہ یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم جب اہل مکہ سے دین کی دعوت سے نا امید ہوئے کہ یہ تو بات سنتے ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش فرمائی لیکن قریش اپنے کفر پہ اڑے رہے. تو اب میرے آقا نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ طائف جا کے طائف والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ مکے والوں نے تو نہیں سنا، شاید طائف والوں کے دل میں اللہ بات ڈال دے. تو اس وقت طائف میں بھی بڑے بڑے قبائل تھے، بنو ثقیف تھے جو بہت بڑے جنگجو اور بہت بڑے طاقتور قبیلہ مشہور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان سے ملے لیکن انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، بلکہ اتنی گستاخی کی کہ طائف کے لڑکوں کو اور اوباشوں کو اور آوارہ لوگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا کہ وہ پتھر مارتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور حضور مجبور ہو کے طائف سے بھی واپس. بہت عظیم واقعہ ہے. اسی لیے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارک میں، آپ کی زندگی مبارک میں آپ پہ مشکل وقت کون سا گزرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ
جب تیری قوم سے مایوس ہو کے میں طائف گیا اور طائف والوں نے بھی میرے ساتھ ظلم کیا، تو واپس جب میں آ رہا تھا تو میرے لیے وہ سب سے بڑا مشکل، سب سے بڑا امتحان کا وقت تھا کہ اب مکے والے بھی مخالف ہیں اور طائف والے بھی مخالف ہو گئے، اور اب میں اللہ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اسلام جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو اسلام مل گیا نا وراثت میں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور الحمدللہ ہم مسلمان بن گئے، ورنہ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو جو لوگ اسلام لائے اور جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا انہوں نے اسلام کے لیے کتنی کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ بی بی زنیرہ ایک عورت ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے ان کی مالکہ جو ہے ان کو اتنی سزائیں دیتی تھی، اتنا ظلم و جبر کرتی تھی کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ بیچاری اندھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آئے طائف سے، بڑا عظیم اور بڑا طویل واقعہ مبارک ہے، تو اب حضور کے دل مبارک میں یہ خیال بہت پریشان کر رہا تھا کہ اب مکے میں کیسے داخل ہوں، کیونکہ مکے والوں نے تو میری بات مانی نہیں ہے، ان کو میں چھوڑ کے طائف گیا اور طائف والوں نے بھی یہ کیا اور یہ خبر تو مکے پہنچ گئی، تو اب اللہ جانے مکے والے مجھے مکے میں داخل بھی ہونے دیں گے کہ نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو اسی دور میں یہ مطعم ابن عدی جو ہیں یہ راستے میں مل گئے، کافر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملے اور دیکھا کہ آقا پریشان ہیں تو پوچھا کہ ما بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حضور آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جانتے ہو کہ میں مکے والے بھی مخالف ہیں اور طائف گیا انہوں نے بھی میری بات نہیں سنی، اب میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ قریش مجھے داخل بھی نہ ہونے۔ تو کہا حضور آپ میری امان میں ہیں، آپ چلیں داخل ہوں، کوئی نہیں روک سکتا۔ بات نہ ماننا الگ بات ہے، کوئی آپ پر اسلام لائے یا نہ لائے یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا مکے میں داخل ہونے سے روکے تو مطلب ابن عدی جو زندہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا احسان مجھے یاد ہے کہ اگر بدر کے دن وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان قیدیوں کی سفارش کرتا تو میں بھی سارے چھوڑ دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ ان کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ طعیمۃ ابن عدی ہے جس کو قتل کیا گیا، وہ مطعم ابن عدی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو حضور یہ فرما رہے ہیں وہ تو زندہ بھی نہیں تھا کہ اگر زندہ ہوتا اور سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کان وقال ومعنى اساطیر الاولین، یعنی وهو جمع اسطورۃ ای کتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها للناس، وهذا هو الكذب البحت كما اخبر الله عنهم في الآية الأخرى۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے کیا ہے؟ اساطیر، اساطیر جمع اسطورہ کی۔ اسطورہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نا جی ایک سطر، یہ پہلی سطر ہے جی، یہ دوسری سطر ہے، وہ سطر اور اسطورہ اساطیر مادہ ایک ہے۔ مانا اس کا یہ تھا کہ بھئی یہ حضور سابقہ کتابیں جو ہے نا وہ رات کو پڑھتے ہیں گھر میں اور صبح تمہیں سنا دیتے ہیں، یہ تو وہی پرانے قصے ہیں، یہ تو وہی پرانے اساطیر الاولین ہیں۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ الْبُحْتُ، یہ کتنا بڑا خالص جھوٹ ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کہتی ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں اور یہی جو ہے آپ کو دکھائی جاتی ہیں صبح و شام۔ آپ فرما دیجئے قل
أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ اساطیر الاولین نہیں بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس ذات نے اتارا. رحیما، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والے ہیں. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن تاب الیہ واناب فانہ یتقبل منہ ویصفح عنہ. جو بندہ بھی توبہ کرے، اللہ کے دروازے کی طرف لوٹ آئے، اپنے کفر اور شرک کو، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما کے اس سے درگزر فرما دیتی ہے. وقولہ تبارک وتعالی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم، وهذا مما يبوا به وكانوا لا رب. يقول الله إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کافر کہتی ہیں کہ اگر یہ تیری طرف سے قرآن حق ہے تو آپ ہم پہ پتھر برسائیں یا عذاب لائیں دردناک. یہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ ان کی جہل تھا. اصل بات یہ ہے کہ جاہل ہیں، اور کثرت جہل کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے. آدمی دیکھو نا، دو آدمی جھگڑے نا، اگر ضد ہو تو وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ جو کر سکتے ہیں نہ کریں. وہ بھی ضد میں، یہ بھی ضد سے کہتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اپنے جہل کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اور اللہ کے نبی اور اصحاب جو ہیں نعوذ باللہ وہ غلطی پہ ہیں. تو لہذا اگر حق ہوگا تو عذاب آئے گا نا. حق پہ تو ہم ہیں کہ ہم نے باپ دادے کا دین پکڑا ہوا ہے، ہم نے تو اس دین کو پکڑا ہوا ہے جو ہمارے دادا، ہمارے پردادا، اس کے دادا، اس کے دادا، اور پھر ہم اللہ کے کعبے کے مجاور ہیں. ہم تو پرانے ہیں. جیسے کہ آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ قبروں کی سجدے میں، جو لوگ قبر کی منت و نیاز میں، جو لوگ غیر اللہ کی پکار میں، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق پر ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم صحیح معنی میں متبع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر ان کو ہدایت ہوتی، اگر ان کو عقل ہوتا تو یہ کہتے کہ یا اللہ اگر واقعی تیرا قرآن ہے سچا، اہدنا، ہمیں بھی ہدایت ہے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرما. یہ کون سی عقل کی بات ہے کہا جائے کہ اگر یہ سچی کتاب ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے. وجہ کیا ہے کہ یہ جاہل ہے. انہوں نے اللہ کے عذاب کی جلدی کی اور اللہ تبارک و تعالی عذاب کو مانگا خود کہ جلدی عذاب آ جائے. ایسا کوئی بیوقوف ہے کہ خدا کا عذاب مانگے کہے عذاب جلدی آئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جیسے اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا کہ میرے محبوب یہ کیسے بدبخت ہیں کہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں کہ جلدی ہمیں عذاب آئے، لیکن ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں. ہم نے تو ایک وقت معین کر دیا ہے، اگر ہمارا فیصلہ نہ ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، فوراً عذاب آ جاتا. عذاب بھی ایسا آتا اور اچانک ان کو پکڑ لیتا اور ان کو خبر بھی نہ ہوتی. اور جیسے کافر کہتے تھے قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اور اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یا اللہ عذاب جو ہے آ جائے، اللہ نے فرمایا عذاب تو نہیں رکنے والا، لیکن یہ ایسے جاہل ہیں کہ اس میں استعجال کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ قَالَ الْجَهْلُ مِنَ الْأُنْصَابِ كَمَا قَالَ قَوْمُ شُعَيْبٍ لَهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب جیسے کہ یہ جاہل کہہ رہے ہیں، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو جاہل تھے
حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر ہیں، جو جاہل ہیں، انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام سے کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ شعیب علیہ السلام اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کی باتیں سچی ہیں اور ہم نہیں مانتے تو ٹکڑا آسمان کا گراؤ ہم پر، ایک آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دو، ہم مر جائیں۔ وقال هؤلاء جیسے حضور کے زمانے کے جاہل مشرکوں نے کہا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم قال شعبة بن عبد الحميد صاحب الزيادي عن انس بن مالك قال هو ابو جهل بن هشام۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ یہ بات کرنے والا، مانگنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابھی بدر میں جانے سے پہلے ابو جہل اللہ کے کعبے میں آ کے طواف کرتا ہے، وہ مشرک بھی طواف کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھا کرو ہم نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور ہم حج پڑھتے ہیں تو لہذا ہم مشرک کیسے ہوئے؟ مشرک ہوتا ہی وہی ہے کہ اللہ کی نمازیں بھی پڑھتا ہو اور کبھی کبھی غیر کا سجدہ بھی کرتا ہو، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتا ہو اور کبھی کبھی قبر کا طواف بھی کرتا ہو، اللہ کے نام پہ قربانی بھی دیتا ہو اور کبھی کبھی قبروں کے نام پہ بھی جا کے ذبح کرتا ہو۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ مشرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو خدا کو نہ مانے وہ تو داہریہ ہے، وہ تو منکر ہے، مشرک تو نہیں ہے۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ مانتا بھی ہے اور اللہ کے لیے جو عبادات خاص ہیں ان میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کی جو صفات خاص ہیں ان میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے مشرک۔ تو اس زمانے کے مشرک جو ہے تو ابو جہل جو تھا بدبخت، جب بدر کے لیے اپنی 1000 کا لشکر لے کے نکلنے والا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ کعبے میں آیا اور آگے طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ میاں ہمارا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم 2 جماعتوں میں جو جماعت حق والی ہے نا اس کو کامیاب کر۔ اللہ نے کہا اچھا تم نے مانگا تھا نا، آؤ ہم بھی فیصلہ کر دیں۔ تم مانگ رہے تھے نا یوم الفرقان، تو آؤ آج ہم نے بھی فیصلہ کر دیا، اب حق والے جو ہے وہ تو کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کہنے والا بھی ابو جہل تھا۔ اس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور دوسری یہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ وہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک اللہ کا نبی موجود ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ خود موجود ہیں تو ہم عذاب کیوں اتاریں؟ تو جب اللہ کے نبی کو ہم یہاں سے بھیج دیں گے تو پھر ان کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک کوئی معافی مانگتا ہے تو پھر بھی اللہ عذاب نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کے فیصلے تو آخرت میں ہوں گے نا، لیکن دنیا میں تو معافی مانگنے کا فائدہ سب کو ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی ملتا ہے۔ لیکن نا جی آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی پیاس بجھتی ہے تو کافر کی پیاس بھی تو بجھتی ہے۔ اگر ٹھنڈی ہوا چلے آپ کو لگتی ہے، کافروں کو بھی لگتی ہے۔ اگر بارش برستی ہے تو آپ کی کھیتیوں میں بھی برستی ہے اور کافر کی کھیتیوں میں بھی برستی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا میں خیرات کرتے ہیں، آپ شفا خانے بناتے ہیں، آپ ہسپتالیں بناتے ہیں، وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا فائدہ دنیا تک محدود ہے، اور مسلمان کا فائدہ جو ہے وہ اخروی ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو مومن کا فائدہ دونوں جہان میں، کافر کا چونکہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اس نے آخرت پہ ایمان ہی نہیں، اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگی ہی نہیں، جب مانگی نہیں تو وہ کیوں ملے؟ ورنہ دنیا میں تو آخر اللہ ان کو بھی اولادیں دیتے ہیں، ان کو صحت دیتے ہیں، ان کو دولت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے دنیا کے کاموں کے اندر۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب تک استغفار کرتے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے. رواه البخاری ان احمد ومحمد بن نضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ النبي شعبة به واحمد هذا هو احمد بن النضر بن عبد الوهاب قال الحاكم ابو احمد الحاكم عبد الله بن صابوري والله اعلم وقال مش رجل صحيح جبين بعض في قول تعالى قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم قال هو النضر بن الحارث. بعد نے کہا کہ یہ بات ابو جہل نے کہی، بعد نے کہا کہ یہ کہنے والا نضر بن الحارث. یار یہ کوئی بات نہیں، اس نے بھی کہی. فأنزل الله تعالى سأل صائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. مانگنے والے نے کیا مانگا؟ عذاب، جو عذاب کافروں پہ آنے والا ہے اور جب آئے تو اس کو کوئی دفع کرنے والا بھی نہیں. لیکن ایک بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں غور کیا کریں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ نے گھر میں ہوں نا، تھوڑا ایک وقت بنائیں اللہ کے قرآن کے لیے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، دکان میں، جہاں بھی ہے اللہ نے جہاں بھی موقع دیا ہے تو وہاں پر آپ اپنے پاس جو ہے تفسیر قرآن یا ترجمے والا قرآن رکھ کے روزانہ 2 4 5 آیتیں جلدی نہ کیا کریں. ایک صفحے کا ترجمہ جو ہے نا، کم از کم تفسیر ہے یا ترجمہ آپ کم از کم 10 دفعہ پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں. اس طرح جب آپ غور کریں گے انشاءاللہ تو پھر آہستہ آہستہ اللہ کے قرآن کی رحمت سے، برکت سے سینہ کھلتا چلا جائے گا اور پھر قرآن سمجھ آنا شروع. اور اس کے بعد بھی جو آیات میں مشکل آ جائے، سمجھ نہ آئے تو وہاں تھوڑا سا علامت لگا دی، پنسل سے نشان لگا دیا اور پھر کسی عالم دین کے پاس جا کے ان سے ان آیات مبارکہ کا مفہوم سمجھ لیا کہ جی یہ میں نے ترجمہ تو پڑھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اشکال ہے میرے دماغ میں، تو مہربانی کر کے یہ حل کر دیں. تو اس طرح جب آپ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن زیادہ نہیں کر سکتے، آدھا گھنٹہ تو دیکھو نا جی، 24 گھنٹے میں تم کم از کم 8 گھنٹے تو سوتے ہو. باقی جو ہے اس میں پیٹ کو کتنا دے رہے ہو؟ دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کتنا مشقت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، گھر چھوڑ دیا، والدین چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، دھوپ میں کھڑے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، گاڑیوں کے نیچے بیچارے لیٹے ہوئے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے آگ کی طرح جل رہی ہوتی ہے، تار کولر سڑکوں پہ بچھا رہے ہیں، صفائیوں میں لگے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں. کیا ہے بھی 1000 1200 2000 3000 تنخواہ مل جائے گی. اور جب یہ تنخواہ مجھے مل جائے گی تو اس کو میں 16 سے ضرب دے دوں گا تو میرے گھر والوں کو بڑے پیسے مل جائیں گے. اگر 2 سال میں نے محنت کر دی تو گھر بن جائے گا، بیوی خوش ہو جائے گی، بچے. یہ سارا کچھ تو کم ہو، کبھی اپنے رب کو بھی راضی کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ تو وقف کر دو. دیکھو نا، اپنے بیوی بچوں کو لازماً حق ادا کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، آگے عالم آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدا ہے، نسخہ رحمت ہے اللہ کا قرآن، اس کے لیے کم از کم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ تو لگا دینا، صرف آدھا گھنٹہ. بس بیٹھ جائیں، 1 آیت 2 آیت کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور اسی کو بار بار دیکھیں تو بات سمجھ آئے. اب دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی ہم ان پہ عذاب کیسے کریں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ جو ان میں موجود ہیں.
جناب آپ سوچیں کہ جب بدر میں ان پہ عذاب آیا تو حضور موجود نہیں تھے؟ جب بدر میں اللہ نے کافروں پہ عذاب اتارا ہے تو کیا حضور بدر میں نہیں تھے؟ حضور تو موجود ہیں، پھر عذاب کیوں آیا؟ بات کو سمجھا کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں اور کوشش کیا کریں۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں، ایک ہوتا ہے موجود ہونا کہ آدمی کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، یہ بھی موجود ہے، اور ایک موجود ہونا یہ ہے کہ مقابلہ ہے، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے۔ تو اس موجودگی کا اور اس موجودگی کا آسمان و زمین کا فرق ہے۔ دیکھیں نا، مثلا اگر ایک آدمی آپ کو ملنے کے لیے آپ اس کو ملتے ہیں، اچھا کبھی آپ کا جھگڑا ہو جائے گا، آپ آمنے سامنے کھڑے ہو، مل تو اب بھی رہے ہیں لیکن دونوں ملنے میں فرق ہے کہ جب دوستی ہوتی ہے تو وہ ملنا الگ ہے، اور جب دشمنی ہوتی ہے تو وہ ملنا الگ ہے، ورنہ مل تو اب بھی رہے ہو اور مل تو اس وقت بھی رہے ہو، آمنے سامنے کھڑے ہو۔ اچھا بلکہ دوستی میں تو آدمی چلو چلا جاتا ہے، گھر بھول جاتا ہے، دشمنی میں تو اس کے قدم قدم پہ نظر رکھتا ہے نا، اس کی زبان سے حرف نکلا نہیں اور انہوں نے اپنے ٹیپ بنائے نہیں، پھر تو زبان پہ بھی پیرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے کنڈی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے نا مچھلی پکڑنے والا۔ ملاقات تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہاں تو میرا نبی مقابلے پہ نکلے، وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف کافر ہیں، یہاں کی موجودگی الگ ہے اور وہ موجودگی جو ہے الگ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی جہاد کے لیے جاتے تھے، ایک ہے کہ جب اللہ کسی قوم پہ عذاب اتارتے ہیں، جیسے قوم لوط پہ عذاب آیا، اللہ نے حکم دیا کہ جی آپ پہلے چلے جائیں۔ قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ ذرا شہر سے بستی سے دور ہو جائیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ کر لیں۔ اب وہی ہوا ان کے لیے عذاب بن گئی اور ان کے لیے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدینے میں نصرت فرمائی، احزاب کے موقع پہ جب ساری کفر کی طاقتیں اکٹھی ہو گئی تو اللہ نے ہوا بھیجی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ جیسے عذاب مانگ رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسائیں یا عذاب دردناک آئے، تو عذاب بھیج کے ہم پورے کفر کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نبی ہے۔ اس وقت تک ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے جس میں یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کی امت، دیکھو نا، جو مانتا ہے وہ بھی امت ہے، جو نہ مانے امت تو وہ بھی ہے۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ، وہ بھی امت ہے، اور ایک بدبخت نہیں مانتا لیکن حضور کی امت سے تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ اور تو نبی ہے کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو اس لیے ایک امت ہوتی ہے ماننے والی، امت اجابت، اور ایک امت ہے امت دعوت، کہ جن کو دعوت تو آئی لیکن انہوں نے ایمان نہیں لے آئے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ موت دے۔ ایک آدمی جدے سے حج کے لیے بغیر احرام کے آ گیا، مکے میں بغیر احرام کے آ گیا، کوئی دم نہیں، کیونکہ جدہ کوئی میقات نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات، اور اس نے حج کے لیے پھر مکے سے احرام باندھا۔ افضل تو اس کے لیے یہی تھا کہ وہ اپنے گھر سے یعنی جدے سے احرام باندھا، لیکن چونکہ اب مکے میں آ گیا ہے تو مکے والوں کے حکم میں ہے۔ جیسے بعض لوگ پاکستان سے آ جاتے ہیں، رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں، اشہر حج سے پہلے آ جاتے ہیں، مکے میں رہ جاتے ہیں، لازم بات ہے مکے سے ہی احرام باندھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی دم نہیں ہوگا، کوئی دو دم شم نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، اس نے صرف اسی جگہ کپڑے کو دھویا جہاں کپڑے پہ اسے کچھ مادہ لگا ہوا نظر آیا، غسل کر لیا اور وہی کپڑا پہن لیا، نماز پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے کپڑے تھوڑے خراب ہو گئے اس کے۔
تو اس نے ٹھیک کیا، اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اس کو کہ اس نے غسل کر لیا الحمدللہ، اور کپڑے کا اتنا حصہ دھو لیا جتنا ضرورت تھی۔ 50,000 میں نے مکان گروی رکھا ہوا ہے اور 2,000 کرایہ لے رہا ہوں، جائز ہے؟ یعنی اچھا، مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی سے مکان کا کرایہ تو ہو گیا 2,000 طے، وہ تو آپ کرایہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکان گروی کا معنی یہ ہے کہ جو 50,000 آپ نے لیا ہوا ہے، اگر ادا نہ ہوا تو پھر آپ کا مکان وہ بیچ کے اپنے پیسے لے لے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اچھی بات۔ اگر کسی آدمی کا ڈر سے حادثہ ہو جائے، مر جائے، یہ خودکشی نہیں، حادثہ ہے۔ خودکشی نعوذ باللہ وہ ہوتی ہے کہ آمدن اپنی موت کو چھری مار دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، زہر کھا لی، کوئی دوائی پی لی، اللہ معاف کرے۔ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص اگر ہم ہر نماز میں پڑھیں بالکل، لیکن حضور نے بھی تو باقی صورتیں پڑھی ہیں نا، پھر یہی عقیدت نہ بن جائے کہ ان 2 صورتوں سے نماز ہوتی ہے۔ حضور پاک نے فجر کی نماز میں الگ صورتیں پڑھی ہیں، مغرب میں الگ پڑھی ہیں، عشاء میں الگ پڑھی ہیں، چونکہ صورتیں جو ہیں طوال مفصل بھی ہیں، اوساط مفصل بھی ہیں، اور قصار مفصل بھی ہیں، تو اس لیے باقی جو ہے اگر یہی بھی پڑھے تو انشاءاللہ نماز تو ٹھیک ہے اس کی۔ تازہ جو ہے، ہاں بالکل، جنازہ ہر مسلمان کا پڑھا جائے، جانبدار غیر جانبدار کیا مانا؟ میرے پاس کسی نے 10,000 روپے امانت رکھے تھے اور مجھے اجازت دی تھی کہ میں اس کے پیسوں کو اپنے تجارت کے کام میں لگا سکتا ہوں۔ میں نے تجارت کی ایک آدمی سے شریک بن کر، وہ بندہ جو ہے 10,000 کھا گیا، تو اب مجھے امانت دینی ہوگی، آپ کو کیوں نہیں دینی ہوگی حضرت؟ وہ کھا گیا تو اب اس کے کھا جائیں، ماشاءاللہ، تو آپ کے پاس امانت ہے، اس نے مہربانی کی، آپ کو پیسے کا استعمال کرنے کی بھی اجازت دی، اب اس کے سارے کھا رہے۔ امانت میں اس وقت ضمانت ہوتی جب کوئی ایسی چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، حادثہ ہو گیا، گر گیا، وہاں نہیں ہے۔ یہ تو تم نے کاروبار میں لگایا، تمہیں گھاٹا ہوا ہے، گھاٹا تم نے بھرنا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر ایک آدمی کی نظر اپنے وجود پہ، اپنی شرمگاہ پہ پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگ جائے تو بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ رکن یمانی پر جب لوگ گزرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اللہ موقع عطا فرما دے تو رکن یمانی پہ صرف ایک ہاتھ سے، داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو گزر جائیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اشارے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی میرا دوست ہے، مکے میں مستقل مقیم ہے اور مدینے پاک گیا، اس نے عمرہ کر لیا ہے، اب وہ دوبارہ مدینے منورہ جانا چاہتا ہے تو کیا دوبارہ عمرہ کرے؟ دیکھو میرے بھائی، افضل تو سب ائمہ کے نزدیک یہی ہے، یاد رکھو بات، صرف امام ابو حنیفہ نہیں، چاروں ائمہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جب بھی میقات سے باہر چلا گیا ہے اور واپس آ رہا ہے تو میقات بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہاں سے بغیر احرام کے نہ گزرے، اگر مکے آ رہا ہے تو احرام باندھے۔ اب یہ ہے کہ باقی ائمہ میں سے مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بھی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وہ شخص آنے والا، اس کی نیت عمرہ نہیں ہے، اس کی نیت جو ہے کاروبار ہے، اس کی نیت جو ہے نوکری ہے، اس کی نیت جو ہے ڈیوٹی ہے، یا اس کا گھر مکے میں ہے، وہ ویسے واپس اپنے گھر آ رہا ہے اپنے بچوں میں، تو وہ کہتے ہیں چونکہ عمرے کی نیت نہیں، اس لیے اگر احرام نہیں باندھے گا تو اس کو کوئی دم نہیں دینی پڑے گی، ورنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھے،
وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ افضل سب کے نزدیک یہ ہے کہ بغیر احرام کے نہ آئے، کہ اللہ کے نبی نے میقات جو بنائے ہیں تو میقات کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد آدمی تیار ہو کے اللہ کے گھر کے لیے اسی حالت میں آئے، حالت احرام میں۔ وہ گنجائش ہے کہ بھئی اگر اس نے نیت ہی عمرے کی نہیں تھی، اس کی نیت ہی نوکری کی ہے، اس کی نیت کام کی ہے، اس کے بیوی بچے ادھر رہتے ہیں تو گھر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں احرام نہیں باندھا تو دم نہیں ہوگی۔ لیکن احناف کے نزدیک اگر جو بھی ہو وہ کہتے ہیں میقات سے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میقات مقرر فرما دیے ہیں اور حکم دیا ہے۔ اور حضور پاک یہ بھی دیکھ لیں کہ صرف ایسے موقع پہ جب آپ تشریف لائے فتح مکہ کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رخصت دی ہے، اللہ نے مجھے جیسے حرم میں جنگ کی رخصت دی ہے اسی طرح اللہ نے مجھے رخصت دی ہے اور مکہ بھی میرے لیے حلال کر دیا۔ تو اس لیے حضور بغیر احرام کے تشریف لے آئے، ورنہ پہلے حضور آئے ہیں تو احرام باندھ کے آئے، مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، حضور واپس گئے، دوبارہ پھر حضور عمرۃ القضاء پہ آئے، احرام باندھ کے آئے، حضور حج پہ تشریف لے کے آئے، احرام باندھ کے آئے۔ تو تمام ائمہ کے سامنے حدیث ہوتی ہے رسول اللہ کی، اور پھر اس حدیث رسول کا فہم ہوتا ہے۔ صرف ایک موقع ہمیں ایسا ملتا ہے کہ حضور پاک آئے ہیں جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور پاک نے احرام نہیں باندھا، کیونکہ وہ تو جنگ ہے کافروں کے ساتھ، اور اللہ تبارک اور آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ نے صرف میرے لیے مکہ حلال کیا ہے، ورنہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرا بھائی افضل سب کے نزدیک یہ ہے کہ احرام باندھو، چاہے 10 دفعہ آئے، لیکن اگر گھر ہے نوکری ہے تو باقی اما کے نزدیک گنجائش ہے، دم نہیں پڑے گی۔ المغیث بندے کا نام نہیں رکھ سکتے، مغیث اللہ کی ذات ہے کہ بندہ بھی مغیث ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو سارے غوث ہو جاتے ہیں تو مغیث غوث سب، حالانکہ اللہ کے نام ایسا نہ کیا کرو۔ اور 3 رکعت وتر جو ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تو میرا بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو ان مسائل کے لیے بہت سارے مولوی موجود ہیں، مجھے بخشا کرو، جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ انہی مسائل پہ بات کرنی ہے۔ نہ قادیانیت کا کوئی فتنہ ہے، نہ شرک کا کوئی فتنہ ہے، نہ رفض کا کوئی فتنہ ہے، نہ خوارج کا کوئی فتنہ ہے، نہ اس دور میں آغا خانیت کا کوئی فتنہ ہے، نہ یہودیت کا کوئی فتنہ ہے، نہ بدھ مت کا کوئی فتنہ ہے، صرف چند فروعی مسائل ہیں، اسی پہ امت کو لڑاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے اور اللہ سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے، اگر تسلی کرنی ہو تو سیاستہ کی کتابیں اٹھا کے کتاب الصلاۃ کھول کے قیام اللیل کا باب دیکھ کے ساری حدیثیں پڑھیں۔ جب ساری حدیثیں پڑھ لو گے تو اللہ تیرے دماغ کو روشن کر دے گا کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ تابع ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقلید ضروری ہے، بالکل جو جاہل ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر تم خود عالم ہو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے تقلید؟ ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا فوٹو گھر میں رکھنا نہیں رکھنا، اسی سے تو پھر ایسا ایسا کام شروع ہوتا ہے نا۔ پہلے فوٹو لگایا، پھر ہار ڈالے، پھر پھول ڈالے، پھر آتے جاتے سلام کیا، پھر ذرا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر سجدے پہ آ گئے۔ کام اسی سے بڑھتا ہے۔ فوٹو شوٹو رکھنے کا بالکل ناجائز ہے شریعت میں۔ اگر وقت نہ ہو تو تحیت المسجد بعد میں پڑھیں، بعد میں کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نماز میں مل گئے بس الحمدللہ آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ مثلا آپ آئے ظہر کی نماز کی پہلے جو سنتیں پڑھنی ہیں آپ نے وہی سنتیں پڑھنی، بس تحیت المسجد اسی میں ادا ہو گئی۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میری بیوی میرے ماں باپ کے ساتھ عمرے کے لیے آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، محرم ہے ساتھ۔ 10 ذی الحجہ کو طواف اور صفا کر لیا، لیکن رات کو چونکہ میری ڈیوٹی تھی میں واپس مینا نہیں جا سکا، انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکری کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟
اور حکمتیں اس میں اللہ نے رکھی ہیں کہ اس میں دم مسفوح ہوتا ہے جس کا نکالنا ضروری ہے، اس میں دم مسفوح نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی امیر ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں پکڑ کے لے آؤں گا اسے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو مولوی کیا کرے گا اس کا؟ ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا اور اسی احرام کی حالت میں اپنی مونچھیں کاٹ دی، اگر پوری مونچھیں کاٹ دی تو دم پڑ گئی، تھوڑے بال کاٹے تو صدقہ کر دے۔ اگر عورت یعنی اپنے بال کاٹ سکتی ہے، یعنی اپنے بال احرام کے بعد عمرہ کرنے کے بعد کاٹ سکتی، یہ نہیں کہ ویسے بال کاٹنا عورت کے لیے حرام ہے۔ اگر جمعہ کی دوسری اذان ہو اس کا بھی جواب دیں گے، ہاں جب بھی اذان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی ہو یا دوسری ہو۔ ایک آدمی نے 5 لاکھ روپے بینک میں جمع کر دیے ہیں اور ہر مہینے 8,000 روپے اس کو ملتے ہیں جو بچوں پہ خرچ کرتا ہے، خالص حرام ہے، سود، بچوں کو حرام پہ نہ پالو۔ قیامت کے دن اولاد کو والدین باپ کے نام سے